السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 17ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس نشست میں سورۃ الاعراف سے متعلق کچھ باتیں اور اس کی بعض آیات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سورۃ الاعراف مکیہ، سورہ اعراف سورہ نمبر 7۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کا نام الاعراف ہے۔ اس کی آیت نمبر 46 میں اصحاب الاعراف، جنت و جہنم کے درمیان بلندی پر رہنے والے انسانوں کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام الاعراف رکھا گیا ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورہ انعام کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ انعام میں قریش کو دعوت اسلام دی گئی ہے اور سورہ اعراف میں تاریخی شہادت پیش کر کے واضح انداز میں دعوت اسلام کی قبول نہ کرنے پر قریش کو عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ مرکزی مضمون: انبیاء کرام علیہم السلام کی رسالت اور تاریخی شہادت کے ذریعے رسالت محمدی کا اثبات اور ازالہ شکوک و شبہات۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 206 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 1 سے 3 تک میں اس حقیقت کا اظہار ہے کہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے نازل شدہ کتاب برحق ہے، جس میں شکوک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کے نزول کا مقصد غفلت شیار لوگوں کو خبردار کرنا اور برائی کے انجام سے ہوشیار کرنا ہے۔ قرآن مومنوں کے لیے سراپا نصیحت و یاد دہانی ہے، لہذا منزل من اللہ قرآن و حدیث کی اتباع و پیروی کی جائے اور ان کے بالمقابل کسی بھی مذہبی پیشوا کی پیروی نہ کی جائے، مگر اس حقیقت کو بہت ہی کم لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 10 تک میں احکام الہی کی خلاف ورزی کرنے والی قوم اقوام ماضیہ کے 12 ہستیوں اقوام ماضیہ کی 12 بستیوں کو یکایک تباہ و برباد کر دیا گیا، جبکہ وہ آرام کی نیند سو رہے تھے۔ عذاب آتا ہوا دیکھ کر لوگ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے لگے، مگر مہلت عمل کی ختم ہونے کی وجہ سے اقرار جرم سود مند ثابت نہ ہو سکا، بلکہ بروز قیامت رسول امتی دونوں سے باس پرس کی جائے گی۔ لوگوں کا کوئی بھی ظاہر و پوشیدہ عمل اللہ سے مخفی و پوشیدہ نہیں ہے۔ اعمال وزن کیے جائیں گے، جس کی میزان بھاری ہوگی وہ کامیاب ہوگا اور جس کی میزان ہلکی ہوگی وہ ناکامی سے دوچار ہوگا۔ انسان کو روئے زمین پر با اختیار زندگی گزارنے پر شکر گزاری کی تلقین کی گئی ہے۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 17 تک میں غیر معمولی اور عمدہ شکل و صورت میں تخلیق آدم کا تذکرہ ہے۔ آدم کے سامنے فرشتوں کی سجدہ ریزی اور ابلیس کے سجدہ سے انکار کی سرگزشت سنائی گئی ہے۔ شیطان نے آگ سے پیدا ہونے کو شرف و فضیلت سمجھتے ہوئے مٹی سے پیدا شدہ آدم کے سامنے سجدہ سے انکار کر دیا، نتیجتاً لعنت و ملامت کا طوق اس کی گردن میں ڈال کر جنت سے نکال باہر کر دیا گیا۔ عداوت و دشمنی میں قیامت تک اولاد آدم کو گمراہ کرنے کا شیطان نے عہد کر لیا اور ہر جانب سے ممکنہ صورت میں صراط مستقیم سے دور رکھنے کی ٹھان لی۔ شیطان اور اس کے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دیا جائے گا۔ آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 25 تک میں آدم و حوا کو جنت میں من پسند زندگی گزارنے کی آزادی دی گئی تھی، البتہ ایک درخت کے کھانے پر پابندی عائد تھی۔ شیطان نے خیر خواہ بن کر قسمیہ انداز میں مسلسل بہلانے کی کوشش کی، آخرکار آدم و حوا شیطان کے دام فریب میں آ گئے، شجر ممنوع منع کردہ درخت کا چکھ لیا، جنتی لباس اتر گئے، شرم و حیا اور خوف و ندامت کے ملے جلے جذبات میں ڈوب کر جنت کے پتوں سے اپنے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ دری اثنا ندا آئی، کیا ہم نے تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ شیطان کے کھلا دشمن ہونے کی نشاندہی نہیں کی تھی؟ آدم و حوا نے اعتراف جرم کرتے ہوئے دعا کرنا شروع کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے دعا کو قبولیت کا شرف بخشا، تاہم ایک مدت کے لیے روئے زمین پر آدم و حوا کو بھیجا گیا، پھر حیات و موت اور دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 33 تک میں ظاہری زینت و زیب و زینت اور حسن و جمال کے لیے لباس اتارا گیا ہے، اور باطن کی خوبصورتی اور حسن و کمال کے لیے تقوی و پرہیزگاری کی تلقین کی گئی ہے۔ قیامت تک کی اولاد آدم کو شیطان سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی گئی ہے کہ جس طرح خیر خواہ بن کر آدم و حوا کو منع کردہ درخت سے کھلوا کر اور یانے سے دوچار کرتے ہوئے جنت سے نکلوا دیا، کہ تمہارے ساتھ بھی یہی چال چل کر تمہیں ننگا بنا کر محروم جنت نہ کر دے، کیونکہ شیطان کی پہنچ وہاں تک ہے جہاں تک تمہاری نہیں ہے، وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھ پاتے۔ یاد رکھنا، بے ایمانوں کا دوست شیطان ہوتا ہے، اور شیطان برہنگی اور عریانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ لوگ ننگا ہو کر طواف کرنے کو آباء و اجداد کا طریقہ بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ننگا ہو کر عبادت کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے جوگیانہ تصور اور خود ساختہ زہد پرستانہ ذہنیت پر کاری ضرب لگاتے ہوئے عریانے سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے عبادت کے موقع پر اپنے آپ کو آراستہ پیراستہ کر لو، زیب و زینت کا لباس پہن لو، کھاؤ پیو، فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ اسراف کرنے والوں کو اللہ دوست نہیں رکھتا ہے۔ ظاہر و باطن ہر قسم کی برائی سے، زیادتی و بغاوت اور شرک کی افطرا پردازی سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 37 تک میں انبیاء اور رسول کی تعلیمات پر عمل پیرا اولاد آدم کو خوف و ہراس سے محفوظ و موسون قرار دیا گیا ہے، اور آیات الہی کی تکذیب اور متکبرانہ چال چلنے والوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کی طرف غلط بات منسوب کرنے والے اور آیات الہی کی تکذیب کرنے والے بڑے ظالم ہیں، نوشتہ تقدیر کے مطابق اپنا حصہ ضرور پائیں گے۔ جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آئیں گے، اس وقت اپنے معبودان باطل کو نظروں سے اوجھل پا کر اپنے کو کافر ہونے کا اقرار کر لیں گے۔ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 39 میں منکرین توحید و رسالت کو داخل جہنم ہونے کا حکم ملے گا، تو گروہ در گروہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ ہر بعد میں آنے والا گروہ اپنے پیش رو گروہ پر لعنت و ملامت کرے گا، اور گمراہ کرنے کے سبب دوہرے عذاب سے دوچار کیے جانے کی فریاد بھی کرے گا۔ اعلان ہوگا، ہر ایک گروہ کے لیے دوہرا عذاب ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت و فضیلت نہیں ہے۔ آیت نمبر 40 سے لے کے 43 تک میں مرنے کے بعد کفار و مشرکین کی روحیں ارواح مومنین کی طرح آسمانوں پر نہ جا سکیں گی، کیونکہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ ایسے لوگ داخل جہنم ہوں گے، ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے۔ یہ دائمی عذاب میں ہوں گے، ان کا اوڑھنا بچھونا جہنمی ہوگا۔ البتہ زیور ایمان و عمل سے آراستہ خوش نصیب لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان کے سینوں کو کینوں سے پاک کر دیا جائے گا، وہاں نوازش الہی پر شکر کے جملے ادا کریں گے۔ ندا آئے گی کہ اعمال صالحہ کے بدلے جنت کے وارث بنائے گئے ہو۔ آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 51 تک میں جنتی و جہنمی کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے۔ اہل جنت جہنمیوں سوال کریں گے، ہم نے وعدہ الہی کے مطابق سارے بدلے حاصل کر لیے، کیا تمہارے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس کے مطابق تمہارے ساتھ برتاؤ ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں۔ دوران گفتگو آئے گی، آواز آئے گی، دوران گفتگو آواز آئے گی، اللہ کی راہ سے روکنے والے، اس میں کجی تلاش کرنے والے اور منکرین آخرت ظالم ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک تیسرے گروہ اصحاب الاعراف کا تذکرہ ہے۔ جنت و جہنم کے درمیان میں ایک بلند ٹیلہ ہے، ٹیلہ پر کچھ لوگ تشریف فرما ہوں گے جن کی نیکی و بدی برابر ہوں گی، انہیں ان کی پیشانی سے پہچان لیا جائے گا۔ ابھی جنت سے باہر ہیں مگر دخول جنت کی امید و تمنا سے سرشار ہیں، اور اہل جنت کو تحیہ و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہوں گے، لیکن جب ان کی نگاہ جہنم کی جانب پھیری جائے گی تو جہنم سے اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ انہیں جہنم میں جان پہچان کے کچھ لوگ دکھائی دیں گے تو ان سے کہیں گے کہ تمہارا جتھا اور اقتدار تمہارے کچھ کام نہ آیا، جن کے متعلق تم قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے یہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ آج انہیں بے خوف و قدر
داخل جنت کی صدا دی جا رہی ہے۔ جہنمی جنتی سے پانی کی بھیک مانگیں گے کہ جہنم کی تپش سے جھلستے جا رہے ہیں، تھوڑا سا پانی بہاؤ، شدت جوع سے پریشان ہے، کچھ کھانا بھیجو۔ جنتی کا جواب ہوگا جو دونوں کافروں پر حرام ہے، جنہوں نے دنیاوی زندگی پر فریفتہ ہو کر اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا، آج ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ان کی فریاد کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، چونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا تھا اور آج کی ملاقات کو فراموش کر دیا تھا۔ حوران بہشتی را دوزخ بود آراف، از دوزخیاں پرس کی آراف بہشتست۔ آیت نمبر 52 سے 53 تک میں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں علم کی بنیاد پر ساری باتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، جو اہل ایمان کے لیے سراسر ہدایت و رحمت ہے۔ کفار و مشرکین برود قیامت رسول کی لائی ہوئی شریعت کے مبنی بر حقیقت و صداقت ہونے کا اعتراف کریں گے، عذاب سے بچانے کے لیے سفارشی تلاش کریں گے اور دوبارہ دنیا میں لوٹائے جانے کی درخواست کریں گے۔ آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 58 تک میں خالق کائنات 6 دنوں میں ارض و سما کی تخلیق فرما کر مستوی عرش ہو گیا۔ گردش لیل و نہار، شمس و قمر اور ستارے پر مکمل اختیار اسی کا ہے۔ پیدا کرنا بھی اسی کے لیے خاص ہے، حکم دینا بھی اسی کے لیے مخصوص ہے، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ دنیا و دین کی تمام ضرورتوں میں عاجزی و انکساری کے ساتھ صرف اسی کو پکارا جائے، حد سے تجاوز کرنے والے روئے زمین پر فساد مچانے سے پرہیز کیا جائے، پرہیز کرتے ہوئے امید و بیم کے ساتھ صرف اسی سے دعا کی جائے اور یقین رکھا جائے کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ جس طرح بارش برسا کر مردہ زمین کو زندہ کر کے مختلف قسم کی روزی فراہم کرتا ہے، اسی طرح دوبارہ زندہ کر کے جنت کی پربہار نعمت عطا فرمائے گا۔ اچھی زمین سے اچھا اور عمدہ غلہ مہیا ہوتا ہے، خراب و شوریدہ زمین سے ناقص و نکمہ پیداوار ہوتا ہے۔ ایمان و عمل صالح سے بہترین جنت اور کفر و نفاق کی وجہ سے دائمی جہنم ملے گا۔ لہذا عذاب الہی سے مامون و مطمئن ہو کر گناہوں پر دلیر نہ ہونا چاہیے، بلکہ شکر گزاری کے جذبے سے سرشار ہو کر ذمہ دارانہ زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حقیقت حال سمجھنے اور اسی کے مطابق عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق ارزانی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔